بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین۔ محترم ناظرین، لڑکوں اور لڑکیوں کے چند نام جہاں بچوں کو بد نصیبی اور بدقسمتی کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں، وہی کچھ ایسے بابرکت اور خوبصورت نام بھی ہیں کہ جن بچوں کے یہ نام رکھے جاتے ہیں ان پر تاحیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے بہترین، نایاب اور قیمتی نام پیش کیے جائیں گے جو انشاءاللہ العزیز آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ اگر سنے ہیں یا اگر سنے بھی ہیں تو ان کی فضیلتوں سے باخبر ہوں گے، اور آپ کے قریب میں بھی کسی بچے کے وہ نام نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا نام جو پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور نہ ہی کبھی مارا، بلکہ ہمیشہ انہیں پیار سے سمجھایا۔ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 بیٹے عطا فرمائے۔ اس کا مطلب انس نام کے لڑکے کبھی بے اولاد نہیں ہوں گے۔ اس مبارک نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ان کی اولاد میں، جان میں، مال و دولت میں، الغرض زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسانیاں ہوں گی، لہٰذا انس نام بہت ہی پیارا نام ہے۔ دوسرا چھوٹا سا نام ہے جو نہایت ہی بابرکت ہے، اور وہ ہے حسن۔ ماشاءاللہ، اس نام کا مطلب ہے پیار، محبت، خوبصورتی کی انتہا کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں کے نام حسن اور حسین بتلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نام ایسے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھے، حسن اور حسین۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ اگر ان دونوں ناموں کو اکٹھا کیا جائے تو حسنین کا لفظ بنتا ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی لفظ ہے، یعنی دونوں نوروں کا اکٹھا ایک ساتھ پکارنا۔ تو اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی آل پاک سے محبت اور عقیدے کا معاملہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ جب بھی کوئی نیک کاروبار شروع کرے گا یا کسی مسجد کی تعمیر کا ارادہ کرے گا یا کوئی کمپنی وغیرہ بنائے گا تو حسنین سے بڑھ کر پیارا نام اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس طرح سے اپنے بچوں کے لیے بھی حسنین نام رکھنا بہت ہی افضل اور قیمتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو نام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کا نام ہے جو حسن و جمال میں بھی اہل مکہ میں سب سے آگے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اہل ایمان میں شامل کیا تھا۔ ان کا مبارک نام ہے دحیہ کلبی۔ یہ مکہ کے انتہائی حسین و جمال نوجوان تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ کیسر روم کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا خط حضرت دحیہ کلبی لے کر گئے۔ حضرت جبریل امین جب بھی انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو حضرت دحیہ کلبی کے روپ میں آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیتے کہ اب جبریل امین دحیہ کی صورت میں میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اس لفظ دحیہ کا معنی بھی یہی ہے، قوم کا سردار، لہٰذا جس بچے کا یہ نام ہوگا تو انشاءاللہ اس کی شخصیت میں سرداری، بزرگی اور عزت والا عنصر نمایاں ہوگا، لہٰذا دحیہ نام بھی بہت ہی پیارا اور رحمتوں برکتوں والا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی کا نام ہے ملحان، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابی جو شخصیت اور کردار میں
اعمال میں اپنی مثال آپ ہیں، لہٰذا ہر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی منفرد شخصیت تھی، منفرد کردار تھا۔ ملحان کا لفظی مطلب ہے نمکین۔ جان لیجیے کہ جس طرح نمک کے بغیر کھانوں کا کچھ ذائقہ نہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کا لطف کم پڑ جاتا۔ لہٰذا ملحان ایسے صحابی تھے کہ جس مجلس میں ہوتے اس مجلس کو چار چاند لگ جاتے۔ سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ جو لوگ غیر مسلم وغیرہ معنی نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ازلان، اریان، دل کے کانوں سے سنے، نام ہے ملحان۔ اب بتائیں کہ ایسے بابرکت نام کی موجودگی میں اور غیر معنی نام کوئی کیوں رکھے گا؟ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ دین کی جانب توجہ دیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ ملحان نام سے ہی ملتا جلتا ایک اور پیارا نام ہے حیان، مطلب ہے زندگی والا، صحت والا، ہمت والا، بہادر، اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری قوت استعمال کرنے والا، اپنی جان لگانے والا۔ اور جان لیجئے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک ہے، حیان نام رکھیں۔ جان لیجیے کہ اس ویڈیو میں جتنے بھی نام بیان کیے جا رہے ہیں، یہ پیارے پیارے اور نہایت فضیلتوں والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ ان میں سے کوئی سا بھی نام اپنے بچوں کا رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ان ناموں کی برکت سے مرنے کے بعد بھی ثواب اعمال کا سلسلہ جاری و ساری رکھے گا، کیونکہ آپ صحابہ کے نام زندہ کر رہے ہیں، ان ہستیوں کے نام زندہ کر رہے ہیں جنہوں نے دن رات اسلام کی خدمت کی اور دین کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ ان ہستیوں کے ناموں کو زندہ کر رہے ہیں کہ جن کا نام میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر بار بار آتا تھا۔ وہ نام ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ تو ان ناموں کی برکت سے ہمارے بچوں پر رحمتیں برکتیں کیوں نازل نہیں ہوں گی؟ آئیں اگلا نام جانتے ہیں، جو ہے قیس یا محمد قیس۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو دوسرے صحابہ کو دین کی باتیں بڑے لطیف اور پرکیف انداز میں سنایا کرتے تھے۔ اب بتائیں کہ کیسر نام اچھا ہے یا قیس؟ یقیناً قیس میرے آقا کے ہونٹوں سے عزت اور احترام کے ساتھ جاری ہوتا تھا، تو کیوں نہ یہ نام رکھیں، کیسر کو پیچھے کریں اور قیس کو آگے کریں۔ ایک اور پیارے صحابی کا نام ہے عفیف رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مطلب پاک دامن، اور اسی کی مناسبت سے بچی کے لیے نام عفیفہ بھی بہترین نام ہے۔ تو حفیفہ نام کا مطلب بنا پاک دامن عورت، اور اسی طرح سے ایک نام ہے ہانی۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 صحابیوں کا نام ہانی تھا۔ اس کا مطلب ہے مبارکباد، خوشگوار زندگی، خوشخبری دینے والا، خوشی دینے والا اور محبت دینے والا۔ تو اس نام کے ساتھ لفظ محمد کا اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی محمد ہانی۔ نہایت خوبصورت اور مختصر نام ہے۔ اگلا نام ہے اسیرم، اور اس نام کا مطلب بہادر، دلیر۔ یہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے۔ اسیرم نامی ایک حبشی غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے ہیں، جنگ میں جا کر شریک ہوئے، انتہائی دلیری اور بہادری سے کئی مشرکوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ ایک بھی نماز ادا نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح جنت میں حوروں کے مابین پہنچ چکی ہے۔ اس کے بدن کی خوشبو سے حوریں اپنے آنچل معطر کر رہی ہیں۔ یہ وہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ سوال بھیجتے ہیں
کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنت میں جائیں گے، تو اسیرم نام ضرور اپنے بچوں کا رکھیں۔ اسی طرح سے ایک نام ہے منحال، جان لیجئے کہ یہ نام بھی نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اس نام کا مطلب پانی کے چشمے سے ہے، یعنی لوگوں کو سیراب کرنے والا، لوگوں کو بہت زیادہ دینے والا، یعنی بے انتہا سخاوت کرنے والا۔ انشاءاللہ اس نام کی برکت سے بچے کے اندر سخاوت کی کیفیت ہوگی اور اس کی یہ سخاوت پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ اگلا نام ہے آکاشا۔ جان لیجئے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ یہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت آکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں شامل فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا صحابی کھڑا ہوا اور یہی بات انہوں نے بھی عرض کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ سبحان اللہ، کیسا بابرکت والا نام ہے آکاشہ، یہ بھی لڑکے کا نام ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت، منفرد اور برکتوں والے نام ہیں۔ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کتنی فضیلتیں ہیں۔ ان ناموں کی ماڈرن ناموں کو اختیار کرنے کی بجائے یہ نام تجویز کریں۔ دنیا میں رحمتیں، برکتیں اور آخرت میں رحمتیں اور برکتیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔